بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صبح اور شام کی دعائیں۔ ہر آدمی کے لیے رات کے بعد صبح ہوتی ہے اور دن ختم ہونے پر شام آتی ہے۔ گویا ہر صبح اور شام زندگی کی ایک منزل طے ہو کر اگلی منزل شروع ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات اور اپنے عملی نمونہ سے امت کو ہدایت فرمائی کہ وہ ہر صبح اور شام اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو زیادہ مستحکم کرے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور اپنے قصوروں کے اعتراف کے ساتھ معافی مانگے اور سائل اور بھکاری بن کر رب کریم سے مناسب وقت دعائیں کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے ذکر و دعا کے وہ کلمے تعلیم فرما دیجئے جن کو میں صبح اور شام کہہ لیا کروں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کیا کرو، اللہم فاطر السماوات والارض سے لے کر وشر الشیطان وشرکہ، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، غیب و شہود کا پورا علم رکھنے والے، ہر چیز کے مالک و پروردگار، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی قابل پرستش نہیں۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے، یعنی اس بات سے کہ وہ مجھے شرک میں مبتلا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تم اللہ سے یہ دعا کیا کرو صبح کو اور شام کو اور سونے کے لیے بستر پر لیٹتے وقت۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو تلقین فرمائی کہ جب رات ختم ہو کر تمہاری صبح ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا کرو۔ قرآن مجید کی آیت ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے اللہ، تیرے ہی حکم سے ہماری صبح ہوتی ہے اور تیرے ہی حکم سے ہماری شام، تیرے ہی فیصلہ سے ہم زندہ ہیں اور تیرے ہی حکم سے ہم وقت آ جانے پر مریں گے اور پھر تیری ہی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اسی طرح جب شام ہو تو عرض کیا کرو۔ ترجمہ ہے آیت کا، ہماری شام ہوتی ہے اور تیرے ہی حکم سے ہماری صبح ہوتی ہے اور تیرے ہی فیصلہ سے ہم زندہ ہیں اور تیرے ہی فیصلہ سے مریں گے اور پھر اٹھ کر تیرے ہی حضور حاضر ہوں گے۔ تشریح اس کی کچھ یوں ہے، رات کے اندھیرے کے بعد صبح کے اجالے کا نمودار ہونا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ انسان عموماً دن ہی میں اپنے سارے کام کاج کرتے ہیں، اگر رات کے بعد صبح نہ ہو تو گویا قیامت ہو جائے۔ اسی طرح دن ختم پر شام کا آنا اور رات کا شروع ہونا بھی بڑی نعمت ہے۔ شام آ کر کاموں سے چھٹی دلاتی ہے اور آرام اور راحت کا پیغام لاتی ہے۔ اگر یہ دن شام نہ آئے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عام انسانوں پر کیا گزر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ہدایت فرمائی ہے کہ جب صبح یا شام ہو تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا احساس و اعتراف کیا جائے، اسی کے ساتھ اس کو بھی یاد کیا جائے جس طرح اللہ کے حکم سے دن کی عمر ختم ہو کر رات کی عمر شروع ہوتی ہے اور رات کی عمر ختم ہو کر دن نکلتا ہے، اسی طرح اس کے حکم سے ہماری زندگی چل رہی ہے اور اسی کے حکم سے مقرر وقت پر موت آ جائے گی اور پھر اللہ کے حضور میں پیشی ہوگی۔ تو آج کا ٹاپک ہمارا یہی، نیکسٹ انشاءاللہ ہم آپ کو مزید احادیث مبارکہ دعاؤں سے ریلیٹڈ سنائیں گے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل اسلام کی شان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ دوستوں تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔